الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں نماز فجر باجماعت پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر گنتی کرنا چاہیں تو گنتی ختم ہو جائے گی مگر اس کی عطا کردہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جس مالک نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اس رب کا شکر ادا کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ کسی نعمت کا چرچا کرنا اور اس نعمت کو یاد رکھنا شکر کہلاتا ہے، جبکہ نعمت اور نعمت عطا کرنے والے کو بھول جانا اور اس نعمت کو چھپانا ناشکری کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں کہ اگر شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اب جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے کرم نوازیاں اس قدر ہی بڑھتی جائیں گی۔ اب ذرا ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا حکم بھی فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ جب شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ناشکری کرنے سے وہی نعمت عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر اس پر کوئی امتحان آ گیا، سب کچھ جاتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی باقی بچی، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا اور اس کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے چٹائی والے سے کہا کہ اب تم کس بات کا شکر ادا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تو ضائع ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر ساری دنیا کی دولت بھی لگا دی جائے تو وہ نعمتیں دوبارہ اسی طرح واپس نہیں ملتی۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ چٹائی والے شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زبان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، پاؤں عطا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے سماعت کیا کہ سب کچھ لٹ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ زبان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمتوں کی
تو قیمت ہی نہیں دی جا سکتی، اور ہم ہیں کہ ان کو کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ آنکھ کی قدر کسی نبینا سے پوچھو، کان کی قدر کسی بہرے سے پوچھو، زبان کی قدر کسی گونگے سے پوچھو، ہاتھ اور پاؤں کی قدر کسی اپاہج اور معذور سے پوچھو، پھر پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق عطا کی ہے نا، تو اس پر بھی شکر بنتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ان سے پوچھو جو سال ہا سال سے چارپائی پر بیمار پڑے ہیں، اور کبھی ان سے ملنے جاؤ نا تو وہ رو پڑتے ہیں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی مسجد میں آئیں، بے شک بے شک۔ لیکن وہ بیمار ہیں، آ نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے آنے کی مسجد میں، تو اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز فجر پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی، تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھو کہ جو بیماری کی وجہ سے سجدہ کرنے سے محروم ہو چکے ہیں، صرف اشاروں سے کام چلتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی صحیح طریقے سے زمین پر سجدہ کریں، لیکن وہ توفیق ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے ہر حال میں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی نعمت ہمارے ذہن میں ہو اور ہم کہیں کہ وہ نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے یا وہ دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ملی تو سمجھو کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو یا ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کو شک کی بنا پر ایک گروہ کی طرف بھیجا گیا جو ایک جگہ پر جمع تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ان کی گرفتاری کے لیے وہاں جب پہنچے تو وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو چکے تھے، اور جب پتہ چلا کہ یہ تو صرف شک تھا، یہ تو صرف شک تھا، وہ ایسے لوگ نہیں تھے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک غلام آزاد کیا۔ شکر کس بات کا ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں مسلمانوں کی رسوائی نہیں کی، یعنی کہ وہ تو شک تھا صرف، اگر وہ پکڑے جاتے، آپ حاکم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو وہ شک کی بنا پر رسوا ہوتے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے ایک غلام آزاد کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رسوائی جو ہے وہ میرے ہاتھوں نہیں کی۔ دیکھا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے اس بات پر بطور شکرانہ غلام آزاد کیا کہ کسی غلط فہمی میں کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچی۔ آئیے شکر اپنائیں، شکر ادا کیجئے، ناشکری سے بچیں اور نعمتوں کو عذاب کی صورت میں نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے اللہ فرماتا ہے میں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے، ناشکری کرو گے تو پھر عذاب سخت ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ہر چیز ہونے کے باوجود ایک چیز نہیں ملی تو وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو نا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حال نہیں۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس حال میں بھی وہ رکھے، جس حال وچ بھی رب رکھے اللہ دا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔